حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ستانے والے کو موت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں ہی سزا نہ مل جائے۔ کسی نے ہمارے شیخ سے عرض کیا کہ میرے ابا بہت ظلم کرتے ہیں، اب میری بھی طاقت آ گئی ہے انتقام لینے کی۔ فرمایا بیٹھ جا بیوقوف، حدیث پاک میں 3 بار فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بارے میں، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، انتقام لینا جائز نہیں۔ حدیث پاک میں کہ والدین کے ستانے والے کو موت نہیں آئے گی، دوسرا عذاب تو قبر میں آخرت میں مل سکتا ہے، لیکن ماں باپ کے ستانے والے کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کو دنیا میں سزا نہ مل جائے۔ اللہ کیا سکھا رہے ہیں؟ ماں باپ کے حقوق تو سکھا رہے ہیں، ساتھ میں یہ دعا سکھا رہے ہیں، ماں باپ کو اف تک نہیں کرنا ہے، قرآن پاک کا اعلان ہے۔ اور کیا سکھا رہے ہیں؟ دعا مانگو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ کا رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ جناب یہ دعا نہیں سکھائی اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ دعا نہیں سکھائی کہ یہ اللہ سے کہو کہ اے اللہ مجھے ماں باپ کو پالنے کی توفیق عطا فرما جیسے انہوں نے مجھے پالا۔ غور کرنا ذرا، اللہ کو معلوم ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہمیں یاد نہیں رہے گا، 2 سال ماں نے دودھ پلایا، ماں کے چھاتی میں خون ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہو کر پہلی چیخ مارتا ہے تو وہ جو لال لال خون ہوتا ہے سفید دودھ میں بدل جاتا ہے۔ 2 سال ہماری ماؤں نے ہمیں اپنا خون پلایا ہے، اسی لیے جگر کا ٹکڑا کہتے ہیں نا کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جتنا 8 اور 9 مہینے کے بچے کا وزن ہوتا ہے وہ پتھر پیٹ پر باندھیں اور اوپر کپڑا باندھ دیں، گھر کا کام کر کے دکھائیں، ہم مرد چولہے کے پاس کھڑے ہو کر دکھائیں۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ اپنے ماں کے دودھ کو بھول جائیں گے، اور بچپن کا رونا، ساری رات ماں باپ کو جگانا، ماں باپ کا دوڑنا بھاگنا، یہ سب بھول جائیں گے۔ حضرت فرماتے تھے ارے تو کیا پالے گا؟ جو یہ دعا ہوتی کہ اللہ ہمیں ماں باپ کو پالنے کی توفیق عطا فرما، تو کیا ماں باپ کو پالے گا؟ پالنا تو اس وقت تھا جب ہم لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا پیشاب پخانے کا، مکھی بھی نہیں ہلا سکتے تھے، یہ پالنے کا وقت تھا۔ آج تو میرے پاس خبریں آتی ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل جاتا ہے۔ ابا نے دیکھا کہ بیٹا موبائل میں گندی فلم دیکھ رہا ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ننگی فلم دیکھ رہا ہے۔ جوتا اٹھا کر باپ کے منہ پہ ٹکا دیا۔ کیا آپ کو یقین آئے گا اس بات کا؟ مجھے یقین آئے گا، کیونکہ میرے پاس اصلاحی خط اور ای میل آتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے ہم اکڑ جاتے ہیں۔ میں نے PhD کر لیا ہے، ابا نے کیا بیچا؟ ابا کو کچھ آتا ہی نہیں، ابا تو اس زمانے کا BA کیا ہوا ہے، میں تو IT کا آدمی ہوں۔ یہ اکڑ اس پر 4 بیان ہو چکے ہیں اب تک ہماری مجلس میں، یہی قریبی حضرت والا کے مدرسے کے ساتھ گلستان جوہر میں ہوتی ہے مجلسیں الحمدللہ۔ حضرت مولانا عبدالش کتنے بجے؟ ہاں اچھا حضرت آج ماں باپ بیچاروں کی کیا حالت ہے آپ سوچو ذرا، کیسے آنسو بہتے ہیں بوڑھی ماں کے۔ تو حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری پہلے حدیث پاک کو آنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک نے آ کے عرض کیا کہ میرا بابا میرا پیسہ بغیر اجازت کے استعمال کر لیتا ہے، آپ کیس چلائیے۔ فرمایا جاؤ اپنے ابا کو بلا کر لاؤ۔ گئے بابا، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا بیٹا خیریت کا وہ میں نے اپنی شکایت کی ہے، آپ میرا پیسہ بغیر اجازت کے استعمال کرتے ہیں۔ ابا کی یہاں نکل گئی، کہا اچھا بیٹا آ رہا ہوں۔ آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہاں بھائی آ گئی کہ آپ کے پاس جو بوڑھا آ رہا ہے اس کا کیس بعد میں چلائیے، پہلے جو اس کے دل میں اشعار بنے بیٹے کے صدمے کی وجہ سے وہ پہلے آپ سن لیں۔ بوڑھے بابا آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم فرمایا CEO اور چیئرمین اور MD کو کسی بات سے انکار نہیں کرتے، کبھی نہیں پوچھتے کیوں، پتہ ہے HR سے فائر آ جائے گا۔ اور اللہ اور دین کی بات، شراب کیوں منائے؟ گدھے کا یہ پیشاب ہے کیوں منائے؟ یہ شیشہ کیوں منائے؟ یہ چرس ہیروئن کیوں منائے؟ مسلمان بیٹے اور بیٹیاں ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی الہ آبادی فرماتے تھے کہ اے نوجوان، رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کے بجھائیے۔ جب ہم خود ہی گٹر لائن میں گھسے ہوں گے تو کیا برس کے بجھائیں گے؟ ماں باپ کی بددعائیں لیلی ہوں گی۔ حضرت فرماتے تھے کہ اے ماں باپ، خدا کے واسطے کبھی اولاد کو بددعا نہ دینا، کیونکہ ماں باپ کی آہ اور دعا سیدھا آسمان پر جاتی ہے۔ ماں باپ کو مت ستاؤ، لیکن اے ماں باپ بددعا نہ تو کچھ بھی ہو جائے، ورنہ آپ کو ہی غم ہوگا، کیونکہ آسمان پر سیدھا ماں باپ کی آہ اور بددعا چلی جاتی ہے۔ آہ نہ جائے گی میری رائے گاں، تجھ سے فریاد ہے رب جہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اشعار جو آپ نے کسی کو سنائے نہیں، بچے کی شکایت پر دل میں غم ہوا، وہ ہمیں سنا دیجئے۔ رونے لگے وہ صحابی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہمارے ان باتوں سے بھی واقف ہے۔
فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ پیار فرماتے ہیں، بہت ماں باپ سے کئی گنا زیادہ اللہ پیار فرماتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے نا، ہم خود دوزخ کی آگ میں جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر نکال رہے ہیں یہ نصیحتیں دے دے کر۔ مجھے تو اشعار یاد نہیں، تھوڑا سی مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار بنے کہ اے میرے بیٹے، جب تو ماں کی گود میں تھا تو ہماری ہر وقت آسمان پر نظر رہتی تھی کہ پتہ نہیں بچہ پیدا ہو یا ضائع ہو جائے، رات دن ہم تمہارے لیے دعا کرتے تھے۔ اے بیٹے جب تم پیدا ہوئے تو نے اپنی ماں کو اور بابا کو رات رات بھر جگایا، تو بیمار ہوتا تھا، ہم سمجھتے تھے کہ ہم بیمار ہو گئے، ہم تیرے پیٹ کے سانس کو دیکھتے تھے، ہے یا نہیں ہے؟ اپنے پوتے اور اولاد کے پیٹ کو دیکھتے نہیں دیکھتے اوپر نیچے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اے بیٹے تو کیا بیمار ہوتا تھا، ہم بیمار ہو جاتے تھے، ہم رات رات بھر جاگتے تھے۔ اے بیٹا پہلے تجھے کھلایا پھر خود کھایا، میرے بیٹے نہ میں نے گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، نہ میں آندھی دیکھا نہ میں نے طوفان دیکھا، میں نے تیرے کو پہلے کھلایا پھر خود کھایا میں نے۔ اے میرے بیٹے تو بڑا ہوتا گیا، میں بوڑھا ہوتا گیا، جب مجھے تیری ضرورت ہوئی تو تو نے مجھے بھلا دیا بوڑھے باپ کو۔ اے میرے بیٹے اگر تو باپ کا حق ادا نہیں کرتا تو پڑوسی کا تو حق ادا کر لیں کہ پڑوسی بھی پڑوسی سے خیریت تو پوچھ ہی لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک جاری تھے، اس نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کیا اور فرمایا جا تیرا مال اور تو سب تیرے بابا کا ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے ہمارے بولنے کا انداز کیسا ہے، اس کے بارے میں کیا کیا احکامات ہیں، ہمیں ابا سے آگے نہیں چلنا ہے، ابا کی طرف پیر نہیں کرنا ہے، گاڑی کا دروازہ کھولنا ہے وہ الگ بات ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ماں باپ کو اٹھ بھی نہیں کرنا ہے۔ مفتی محمد نعیم صاحب اشرف المدارس والے سے میں نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے، فرمایا کہ ابا کے سامنے اٹھ نہ کرو، مطلب کیا ہے؟ فرمایا کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آقا ذرا ذرا سی بات پر غلام کی گردن کاٹتا ہو تو اس کے سامنے غلام کیسا رہے گا؟ ماں باپ کے سامنے ایسے رہو۔ اور اگر ماں اپنی چپل پہن کر اور ہمارے گال پر ایسے ایسے کر دیں تو تجھے برا نہ لگے۔ میرے دوست بیوی مل جائے گی، اولاد مل جائیں گے، مال مل جائے گا، کاروبار مل جائیں گے، ماں باپ نہیں ملتے۔ ہمارے یہاں کوئی نوجوان اگر ماں باپ کو ستاتا ہے 3 دفعہ چانس دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ماں کی جوتی اٹھا، ماں اور باپ جو بھی، اور اوپر کا حصہ اس کو الٹا کر کے سر پر رکھ اور سب کے سامنے بکواس کی ہے، سب کے سامنے معافی مانگ۔ دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے، دماغ کی سکائی ہو جاتی ہے اور ماں باپ کی دعائیں ملنے لگتی ہیں۔ حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، لاڑی اڈے پر کھڑے تھے، فرمایا میں نے ایک فقیر کو دیکھا، بھکاریوں کو دینا جائز نہیں ہے، مسجد میں مانگنا اور دینا دونوں جائز نہیں ہے، لیکن ان کو ستانا اور ڈانٹنا یہ بھی منع ہے، پیار محبت سے باہر ان کو کہیں بھائی باہر جا کر مانگیں۔ ہم خود بھکاری اتنے بیٹھے ہوئے، آپ بھکاریوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، عجیب بات نہیں ہے، آپ بھکاریوں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ نیک اس کے ہاتھ سے کوڑ بہ رہا تھا، ہمارے حضرت ڈر گئے کہ زیادہ تر کوڑ بددعا کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ نیک اور بزرگ، حضرت نے فرمایا حضرت کیا ہوا آپ کو؟ کہا حضرت ماں کی بددعا لگ گئی، میں بیوی کی سائٹ لے کر ماں کو کچھ بول دیتا تھا، ایک دن میں نے ماں کو بہت برے جملے کہہ دیے، اسی وقت میری ماں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے اللہ اس کو میرا جنازہ نہ ملے اور یہ کوڑی ہو کر مرے۔ کہ حضرت جنازہ بھی اسی شہر میں ہوتے نہیں ملا، کوڑ تو آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ جناب توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ماں باپ سے معافی مانگنے میں دیر نہ کریں۔ کبھی مجلس کے بعد کوئی یہ بیان سن کر کہتا ہے میرے ماں باپ میرے کمینے کی پن کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، ان کو ہارٹ اٹیک میں نے کرایا، اب کیا ہوگا؟ دین میں مایوسی کا ہے، اب کیا ہوگا؟ اب کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کرنا ہے، کچھ صدقہ جاریہ لگانا ہے اور روزانہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، اللہ اپنی کتاب میں اس کو فرما بردار لکھ دیں گے۔ فرمایا میں نے ایک بھکاری کو دیکھا، میری روح کانپ گئی، میری روح کانپ گئی، آنکھیں اندر دھسی ہوئی اور پیلی آنکھیں، دانت ایسے کہ گھبراہٹ، ہڈیاں نکلی ہوئی اور سیدھے ٹانگ پر کپڑا لگا ہوا تھا۔ مجھے تو اتنا ڈر لگا میں الگ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بھکاری نے کہا مولانا ایک بات میری سنیں گے؟ میں پریشان ہو کر آیا، کیا بات ہے؟ مولانا دنیا کا اگر ذلیل ترین آدمی دیکھنا ہے مجھے دیکھ لو، وہ سامنے بلڈنگ میری تھی اب میری نہیں، اس کے نیچے دکانیں میری تھی اب نہیں، گاڑی تھی اب نہیں، اس بستی میں میری بیوی ہے،
سرتاج نہیں کہتی، اولاد ہے، میرے کان ترس گئے ابا ابا اور ابو ابو سننے کو، مجھے نہیں پیار کرتے وہ۔ حضرت نے فرمایا میں گھبرا گیا، میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہ حضرت ماں کی بد دعا لگ گئی، میرے بابا کا انتقال ہو گیا، میری ماں نے دوسری شادی نہیں کی میری وجہ سے، اور رات رات بھر وہ سلائی کرتی تھی، برتن دھوتی تھی اور مجھے پیسے دیتی تھی پڑھائی کے لیے، اور میں جوا اور شیشہ اور بھنگ اور زنا اور ہوٹلوں کے اندر جا کے پیسے برباد کرتا تھا اور گیمبلنگ جوا کرتا تھا میں۔ پھر ایک رات کو ماں روز مجھے سمجھاتی تھی، میں کہتا تھا کوئی بات نہیں۔ ایک رات کو میں جوا میں رقم ہار کے آیا، شراب گدے کا پیشاب کیا ہوا تھا، میری ماں نے آگے ہاتھ جوڑ دیے میرے کہ اب میرے ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے، اللہ سہارا ہے، اسباب میں تو ہے، اب مجھ سے کام نہیں ہوتا، تو جا کے پیسے برباد کر کے آ جاتا ہے۔ کہ حضرت میرا دماغ تو گھما ہوا تھا، میں نے چپل اٹھا کے ماں کو مار دی۔ دیکھو یہ تو واقعہ مولانا کا ہے، اتنے بڑے اللہ والے کا، میرے پاس بھی ایسی دو واقعات خود انہوں نے بتایا کہ ماں کو تھپڑ، دوست پیارا ہے، اگر میں دوستی پر بیان کروں تو انشاءاللہ اثر کا وقت ہو جائے گا کہ کون سی دوستی ہونی چاہیے، ہے ویب سائٹ پر ہے یہ چیزیں، تو میں تو آخری بات بتا کر بس ختم کروں گا۔ تو کہا حضرت ماں کو میں نے جوتا مار دیا، ماں روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی، اے اللہ میں نے اس لیے 9 مہینہ پیٹ میں نہیں رکھا تھا، اے اللہ میں نے اپنے جگر کا خون اس لیے نہیں پلایا تھا، اے اللہ راتوں کو اس لیے نہیں جاگی، میری ہڈیاں سرما ہو گئی بچے کے لیے محنت کرتے کرتے، اب اللہ جینے کا کوئی شوق نہیں ہے کہ بیٹا ماں کے چہرے پر جوتا مارے۔ یہ جتنے ماں باپ کے ستانے اور لڑائی اور بدماشیاں جتنی چیزیں ہیں آپ کو میں ثابت کر کے بتاؤں گا کہ آئی کانٹیکٹ کی وجہ سے، نامحرم کو دیکھنے کی وجہ سے، کیونکہ جب لعنت کی بددعا آ گئی سب سے پہلے عقل پر آتی ہے، قرآن پاک حدیث پاک بھول جاتا ہے، لڑنے لگتا ہے بلکہ۔ کہ حضرت بس پھر میری ماں نے کھانا پینا بند کر دیا، 3-4 دن میں انتقال ہو گیا، کھاتی ہی نہیں تھی کھانا، بس آسمان پر دیکھ کے ایسے کرتی رہتی تھی بس۔ کا پھر حضرت سے میری شادی ہو گئی، اماں کا انتقال ہو گیا، بچے ہو گئے۔ حضرت اگر ماں باپ کے ستانے کا اسی وقت عذاب مل جائے، میرے پیارے شیخ فرماتے تھے ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، پرچہ آ گیا، دوسری ٹانگ کی باری ہے اور ماں باپ کو ستا، نامحرم کو دیکھا، فلمیں دیکھی، ایک آنکھ کھٹ کر کے نکل جائے، پرچہ آ جائے اور دیکھیے، آنکھوں کا اور زنا کیجیے، کوئی نہیں دیکھے گا۔ حضرت ایک رات کو ایسا لگا جیسے میری ٹانگ کو 10 کتے کاٹ رہے ہوں، نظر کچھ بھی نہیں آ رہا، سارے ہاسپٹل فیل، ملتان میں نشتر ہاسپٹل میں میری ٹانگ کاٹی گئی، اور اس کے بعد زندگی بے چین ہو گئی، اچانک بیوی بچے سب نافرمان ہو گئے۔ پھر حضرت کا ہاتھ پکڑ کر چیخیں ماری کہ حضرت ماں باپ کے ستانے پر جب یہاں یہ عذاب ہے تو قبر اور آسمان پہ کیا عذاب ہوگا۔ چیخ مار کر کا مولانا جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی دعائیں آسمان پر جاتی ہے، آپ اللہ سے دعا کر کے میرے لیے ہاتھ اٹھا لو، بس اللہ مجھے معاف فرما دے اور میں جان دے دوں گا، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ داڑھی کا بتا دیا، ٹکنے کا بتا دیا، قرآن پاک کا اعلان ہے ضرور ظاہر اسمی و باطنہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، آخری ظاہر کا گناہ ہے بڑی مونچھیں رکھنا۔ یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب داڑھی کا وجوب میں سب لکھا ہے، داڑھی کے بارے میں دلائل سب لکھے ہیں، مونچھوں کا حکم ہے پورا باریک کر دینا، اتنی اگر ہمت نہیں یہ کنارہ کھول دینا، اگر یہ کنارہ چھٹ گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت سے محروم رہے گا، حوض کوثر پر نہیں آنے دوں گا، منکر نکیر غضبناک حالت میں حساب لیں گے، قبر میں دردناک عذاب ہوگا۔ کیا مونچھوں سے فائدہ مل گیا، شفاعت سے محروم نہیں۔ 1 منٹ کی دعا کر لیں۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم وفاق المدارس کے بڑے، ان کی طبیعت رات سے ناساز ہے، ہاسپٹل میں داخل ہیں، اللہ صحت عطا فرمائے۔ اور حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھولپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے مولانا عبداللہ پھولپوری، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے۔ ہماری اس مسجد سے 11 ممالک میں 68 جگہ بیان سنا گیا اور 210 خواتین نے اپنے موبائلوں پر بیان سنوایا، 210 گھروں میں۔ درود شریف پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ مجھے ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ ساری زندگی آپ سے سب کچھ مانگا، کبھی آپ سے آپ کو نہیں مانگا، آج آپ سے آپ کا سوال کرتے ہیں، آپ مل جائیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل والا بنا دیں۔ یا اللہ بارش جہاں جہاں ضروری ہے آپ کے علم کے مطابق خیر اور عافیت والی بارش برسا۔ اے اللہ میاں بیوی کے جھگڑے، گھروں کے جھگڑوں کو ختم کرا دیں۔ اے اللہ مجھ سمیت میرے جتنے دوست موجود ہیں موجود نہیں، ہم سب کو، ہماری اولاد، گھر والے
تمام دنیا کے مسلمان ہم سب کی قیامت تک کی ذریات کو معاف فرما اور جس فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا. میرے اور ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.